لیکن سب سے پہلے تو عبادات کا انتخاب کیا جائے، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ مثلا 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی ہیں، ٹھیک، پھر اس کے بعد جو سابقہ قضا نمازیں رہ گئیں ان کا حساب و قضائے کتاب عمری کر کا لیا جائے کہ تمام۔ بلوغت کے بعد سے ابھی تک کتنی نمازیں نکل چکی ہیں۔ ایکوریٹ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، غالب گمان کر کے ان کو اس کو کاؤنٹ کر لیا کام جائے کر اور لیا آہستہ جائے۔ آہستہ اب ارادہ کر لیں کہ رمضان میں ان کو ادا کریں گے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں سنن اور مستحبات ہیں، اشراق چاشت ہے، اس کے بعد اوابین وغیرہ ہے، اور خاص طور پہ تہجد، تہجد، کہ پورے سال میں کسی کو شاید اتنا موقع نہ مل سکے جتنا رمضان میں اس کو آسانی سے بے موقع شک مل بے شک، سکتا ہے۔ بالکل بالکل، سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، فجر کے لیے وضو کرنا ہے، پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سحری کر لیں۔ بالکل، تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ پورے رمضان میں کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تہجد گزار رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار الہیہ ہیں، جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اس رمضان کے مہینے میں کوئی نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر بالکل، ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوافل بھی اگر اختیار کریں گے، مستحبات، تو اس کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر تعلیم و تعلم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، آج کل اپنے گھروں کے اندر ہے اور آن لائن ایجوکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا اگر کوئی ان کو سلسلہ مل جائے کہ کہیں فرض علوم سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کہیں پر کوئی اور چیزیں سکھا رہے ہیں، تو اس کلاس کو جوائن کریں، اور ایک اپنا ٹائم جو ہے وہ ضرور تعلیم و تعلم کے لیے بھی رکھیں۔ بہت اسی طرح گھر میں بچے ہیں، بچوں کو اگر آپ مصروفیات نہیں دیں گے تو وہ کھیل کود اور شور شرابے میں ٹائم گزاریں گے۔ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے ایک اسکیڈول تیار کریں کہ بھئی اس ٹائم اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، پھر اس ٹائم تک اس ٹائم سو جائیں، پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، فلاں قرآن پاک کی تلاوت، دیگر چیزیں، اس طریقے سے۔ تو پورا گھر جو ہے وہ پورے مہینے اگر ایک مستقل بنیادوں پر اس طرح عبادات کو اختیار کرے گا تو ایک تو اکابرین کی یاد تازہ ہوگی کیا بات، کہ یہ تو ہم ایک مہینے کا شیڈول تیار کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسی کے تابع اور تھا، ہر گھر ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گا۔ بن جائے گا بالکل، اور اس کے پھر اثرات اگلے پورے سال پر مرتب ہوں واہ گے۔ واہ، حقیقی طور پر جس نے رمضان کی قدر کر لی، اس نے گویا کہ اپنی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باقدر بنے گا۔ کیا کیا تو اس لیے ان دنوں کی زیادہ ہمیں قدر رکھنی بہت چاہیے۔ اچھی، ہماری بزرگ خاتون تھی، ان کی کال نہیں مل سکی، مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ وہ تیمم کا طریقہ معلوم کرنا چاہ رہی تھیں، تو اپنی والدہ کو ہم عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کوئی بھی چکنا پتھر لے لیجئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تیمم چکنے پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، اور جب آپ پتھر سے تیمم کریں تو اس پہ گرد و غبار یا مٹی کا ہونا بھی لازم نہیں، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور زمین کی جنس سے وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ گرم کریں تو نہ وہ جلے نہ پگھلے، اسے زمین کی جنس سے کہتے ہیں۔ تو ریت، مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو آپ وہ پتھر لے لیں ہاتھ میں، اور سب سے پہلے نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتی ہوں، یا میں نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے تیمم کر رہی ہوں، تو بس یہ نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لیں، پتھر رکھیں، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے چہرے کا مسح کریں گے آپ، جہاں سے بال جمتے ہیں عادتاً وہاں سے لے کر یہ چین کے یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے یہاں تک، کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پر ہاتھ نہ پھر جائے۔ جب آپ منہ دھوتے ہیں تو پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، لیکن جب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو خود بخود جگہ نہیں بنے گی، آپ کو اچھی طرح آنکھوں کے یہاں پر، پھر ناک کے یہاں، ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرنا ہوگا، اچھی طریقے سے ایک ایک جگہ کے اوپر پورا ہاتھ پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پتھر لیں، دوبارہ ہاتھ پر ملیں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں، اور اچھی طرح انگلیوں کا خلال وغیرہ کریں، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا پورا یہ مسح کریں اور خلال وغیرہ کریں۔ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ بس اس میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ارکان ہوتے ہیں، اور آپ اب نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں پیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، نہ سر کا مسح ہوتا ہے، یہ 2 بس آپ کو نیت، اور یہ 2 نیت شرط ہے، اور یہ 2 فرض سمجھ لیں اس کے فرائض ہیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ کہ ہمارے یہاں کسی بھی اچھے کام کے لیے 3، 13 یا 23 کی تاریخ نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تاریخیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام کی روح سے فی نفسی ہی بذات خود کسی بھی شے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، لہٰذا کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا،
یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، کہ جب تو بدشگونی کے اندر مبتلا ہو تو اس کام کو کر گزر، یعنی پرواہ نہ کرو، کر لو۔ تو یہ 3، 13، 23 کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں کہ 3، 13، 23 کو آپ چھوڑ دیں، اس میں تو نہ کریں، چلیے تو آپ کے نزدیک منحوس ہیں۔ باقی تاریخیں تو بابرکت ہیں نا، تو کیا ان میں کیا ہوا کام ہمیشہ آپ کے لیے باعث نفع ہوتا ہے؟ کیا نقصان نہیں ہو جاتا؟ کیا چیزیں الٹی نہیں پڑ جاتی؟ تو پھر کیا مطلب ہے کہ جس تاریخ کے اندر کوئی کام الٹا پڑ جائے اس تاریخ کو منحوس قرار دے دیں؟ تو پورے مہینے میں ایک تاریخ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچاؤ، اس کا مطلب ہے سبھی منحوس ہو گیا۔ تو یہ بالکل غلط قسم کے خیالات ہیں۔ 3، 13، 23 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت کے مطابق اللہ کا نام لے کے آپ کام کریں، کام جائز ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔